اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 15 کے نشر کی زکوٰۃ کو ادا کیا یا 15 کے نشر کے عمل کو کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ابتدائی طور پر تو بہت فائدہ ہوا اور ان کے نقش کام کرنے لگے، لیکن بعد میں ان کی تاثیر اور طاقت اور روحانیت کم ہونا شروع ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے بھی 15 کے نشر کی زکوٰۃ کو ادا کیا تھا اس مقصد میں وہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 15 کے نشر کی زکوٰۃ کو ادا کیا ہوگا لیکن صرف 20%، 10% ہی وہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر پائے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، روحانیت کی دنیا میں اور عملیات کی دنیا میں بے شمار ایسے نقوش ہیں جن کے اندر یہ طاقت اور تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو ایسے بے شمار نقوش ہیں جن کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ نقش ایسے ہیں جو کہ عملیات کی دنیا میں یا روحانی علاج کی دنیا میں، اسپریچول ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ مقبول بھی ہوئے۔ ان میں 15 کا نقش بھی ہے اور بھی بے شمار نقوش ہیں۔ تو 15 کا نقش ایک ایسا نقش ہے جس کی زکوٰۃ عام طور پر عاملین ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور مخلوق خدا کا بھی فائدہ ہو۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نقش میں یا تو تاثیر نہیں رہی، یا جن کے نقش میں وہ طاقت اور توانائی نہیں رہی، یا جن کے نقش میں وہ روحانیت نہیں رہی، اور وہ آپ اس پرابلم کو لے کر پریشان ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے اس طرح کے میسیجز مجھے آ رہے تھے، فون کال پر بھی کافی لوگوں نے یہ بتایا کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود ہم جو رزلٹ چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو انڈیویجول تو بہت سارے لوگوں کو الگ الگ ترتیب میں نے بتا دی تھی 15 کے نشر کے حوالے سے، لیکن پھر بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا کہ 15 کے نشر کے حوالے سے بھی آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں۔ مجھے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو میرے اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ میڈیٹیشن کے ہوں، مراقبے کے ہوں، بیسک لیول کے ہوں یا ایڈوانس لیول کے ہوں، یا وہ اسلامک ہیلنگ سسٹم کے اسٹوڈنٹ ہوں، یا مجھ سے کوئی اور علم سیکھ رہے ہیں، یا پھر مائنڈ سائنسز کی مختلف پریکٹسز کو مجھ سے سیکھ رہے ہیں اور اپنی لائف میں پازیٹیو چینج لے کر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان میتھڈس کو سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے روحانی سفر میں چلنے والے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ان کا بار بار یہ اصرار تھا کہ 15 کے نشر کے حوالے سے بھی آپ ویڈیوز کو اپلوڈ کریں۔ تو آپ تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے، کافی سالوں سے اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور آپ لوگ بے پناہ محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو 15 کے نشر کے حوالے سے آج میری پہلی ویڈیو ہے، یعنی فرسٹ ویڈیو ہے۔ تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو کوشچنس رہ جائیں گے ان کے سلوشن دینے کی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سچ بات کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں درست بات کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز میں ان باتوں کو کروں جن پر خود اہل روحانیت نے عمل کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پر ہم مکمل طور پر عمل نہیں کر پاتے، ہم یہ بات جانتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کی پھر کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، پھر انہیں روحانیت صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو اگر ہم اہل روحانیت کے یا روحانی عاملین نے جو طریقے اور قاعدے و قانون بنائے ہیں، جب ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں تو ہمیں پھر بھرپور طریقے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نشر کی زکوٰۃ کے طریقے تو بتا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں نا، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، اس کے بارے میں نہیں بتاتے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے بھی جو سامنے والا انسان ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کا وقت بہت زیادہ ضائع جاتا ہے۔ اسی لیے میں تمام لوگوں کو یہ گائیڈنس دیتا ہوں کہ آپ چاہے روحانی عملیات سیکھ رہے ہیں یا کوئی روحانی مشق کر رہے ہیں، یا آپ کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کوئی چلہ کر رہے ہیں، یا کوئی روحانی عمل کر رہے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ روحانی سفر میں چل رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ آپ جس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں نا، اس کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ خصوصی طور پر یہ ہدایت اور یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابتدائی طور پر اس سفر کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب تک انہیں صحبت نہیں ملے گی، جب تک صرف کوئی چلہ کرنے سے یا کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مکمل کامیابی آپ نہیں مل پائے گی۔ آپ کو کہیں نہ کوئی مسٹیک انسان سے ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحبت کے نتیجے میں انسان کو جاننے کو ملتی ہے۔
اس لیے آپ کسی بھی صاحب علم کے ساتھ رہیں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، لیکن کسی ایسے انسان کے ساتھ ضرور رہیے گا جس کے ساتھ آپ اٹیچ رہ سکیں، جس سے آپ کی ملاقات ہو، یا پھر اس جدید دور میں ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کلاس لے پائیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہونے والے معاملات اور پرابلمس کا سلوشن آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دیتا رہے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی سے کچھ سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ان کی تربیت رک جاتی ہے۔ یہ تربیت کا اصول نہیں ہے۔ اور بہت سارے اسپریچول ہیلرز کرانے والے حضرات ایسے ہیں کہ وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو مکمل طور پر ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ تو جب ٹائم نہیں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ تو یاد رکھیے گا، اس روحانی سفر میں جتنا ضروری کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یا جتنا ضروری کوئی روحانی عمل کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری اپنے اسپریچول ٹیچر کے ساتھ، اپنے روحانی استاد کے ساتھ، یا اگر آپ کسی سے بیعت ہیں تو ان کے ساتھ رابطے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی کامیابی کی سیڑھی ہے، اور اسی پر چڑھ کر ہی آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی 15 کے نشر کی زکوٰۃ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اس کی ترتیب بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ایسا ہے 15 کے نشر کے حوالے سے جو میں انتہائی آسان کر کے بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو لوگ اپنے مقصد کے لیے یا اپنی فیملی کو فائدہ پہنچانے کے لیے عمل کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو لوگ عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی بینیفٹس حاصل ہوں، تاکہ لوگوں کو جب فائدہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ سے لوگوں کو صحیح معنوں میں فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر بنا رہا ہوں جنہوں نے 15 کی نشر کی زکوٰۃ کو ادا کیا ہوا ہے، انہوں نے بنایا ہے یا اس کا کوئی خاص عمل کیا ہے، اور اب ان کے نشر میں یا تو تاثیر نہیں رہی ہے، قوت نہیں رہی ہے، توانائی نہیں رہی ہے، یا اس کی روحانیت کم ہو گئی ہے۔ تو اب وہ اپنے 15 کی نشر کی روحانیت کو کیسے بڑھائیں گے، اس نقش میں کیسے تاثیر پیدا کریں گے، اس نقش میں کیسے طاقت پیدا کریں گے کہ جس مقصد کے لیے بھی وہ بنا رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو اس مقصد میں کامیابی ملے، اور ایک مرتبہ پھر پوری طاقت کے ساتھ 15 کی نشر کی روحانیت کو آپ استعمال کر سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو بے شمار طریقے ہیں، ایک طریقہ میں صرف آج بتا رہا ہوں، اس طریقے پر جو بھی عمل کرے گا اس کے ساتھ اگر اس طرح کی پرابلم ہو رہی ہوگی تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی وہ سالو ہو جائے گی۔ پھر باقی ترتیبیں میں آگے کی ویڈیوز میں ہی بتاؤں گا، اور پھر جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو 15 کی نشر کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کن کن طریقوں سے زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں جو بھی طریقے بتاؤں وہ آسان طریقے بتاؤں جس کو لوگ آسانی کے ساتھ فالو کر سکیں، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ہر شخص بہت زیادہ ریاضت نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ زیادہ ریاضت نہیں کر سکتے ہیں وہ کم ریاضت کریں ابتدائی طور پر، اور فائدہ اٹھائیں، اور آگے مزید ریاضت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو اس طرح سے ان کا یہ وقت جو گزر رہا ہوگا، پریزنٹ مومنٹ، یہ بیکار نہیں جائے گا، اور مستقبل میں فیوچر میں ان کی تمام چیزیں کام آئیں گی۔ آج جو میں طریقہ بتا رہا ہوں وہ علم العادات کی روشنی میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ علم العدد سے ہم کچھ ہیلپ لیں گے 15 کے نشر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی میں بتاؤں گا طریقہ آپ کو 15 کے نشر کو بنانے کا، اور اس کے درمیان جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے اور جس ترتیب سے آپ نے اس تمام پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اسے مکمل توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 15 کا نقش بال پین سے بناتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو 15 کا نقش نارمل کسی بھی انک سے بنا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ پوائنٹر سے بھی بناتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے نقش کی تاثیر بے پناہ بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت اور روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے مشک، زعفران اور عرق گلاب سے بنانا۔ زیادہ تر پہلے اہل روحانیت جو ہوا کرتے تھے، اگر آپ ریسرچ کریں، کسی بزرگ سے پوچھیں، تو وہ زیادہ تر مشک، زعفران کو مکس کر کے ہی نقش بنایا کرتے تھے، اور ان کے نقش میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ ان کو پورے ہفتے کے لیے اگر وہ ایک نقش بھی دے دیتے تھے نا تو وہ کام کرتا تھا، اور پورے ہفتے اسے انسان استعمال کرتا تھا تو اسے اس کے بینیفٹس ملتے رہتے تھے جس مقصد کے لیے بھی وہ لیتا تھا۔ تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ میں جس ترتیب سے آپ کو 15 کا نقش بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے اس نقش کو مشک، زعفران اور عرق گلاب کو حل کر کے اس کی انک تیار کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر بحالت مجبوری آپ مشک نہ لا سکے کسی بھی وجہ سے، اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر کم از کم زعفران اور عرق گلاب کو حل کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو چولہے پہ رکھ دیں، اور اس میں جب ابال آ جائے گا
یعنی زعفران اپنا کلر چھوڑ دے تو اس کو چھان کر اس کی انک کو محفوظ کر لیں اور پھر اس سے 15 کی نشق کو آپ لکھیں گے۔ اب جب میں نے یہ بات کہی ہے نا تو بہت سارے لوگ ہیں جو توجہ کے ساتھ بات کو نہیں سنتے، پھر وہ یہ کہیں گے کیا ہم نے انک سے بنایا، بال پین سے بنایا تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی؟ تو میں یہ بات بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت وہ بات کر رہا ہوں جس سے آپ کی نشق میں زیادہ تاثیر پیدا ہوگی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی نشق میں زیادہ تاثیر پیدا ہو اور جو میں عمل بتا رہا ہوں آپ کو 15 کی نشق کا، اس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے، تو اس کا ایک بہتر طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ باقی جو لوگ بال پین، پینسل یا انک سے بھی بناتے ہیں تو ان کے بھی نشق کام کرتے ہیں، اس سے میں کوئی انکار تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن جو اہل روحانیت کا طریقہ ہے نا، ہم اس کو اگر فالو کریں گے نا تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو زیادہ تر اہل روحانیت جو ہے نا اسی ترتیب سے نشق کو بنایا کرتے تھے اور آج بھی بناتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس ترتیب کی طرف جس طرح سے ہم نے 15 کے نشق کو بنانا ہے، اس کی طاقت، اس کی روحانیت اور اس کی تاثیر میں ہمیں بے پناہ اضافہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ آپ فرسٹ اسٹیپ یہ اٹھائیں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نام کے عدد دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے عدد کتنے ہیں۔ نام کے عدد آپ کو نکالنا آتے ہوں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو نام کے اعداد نکالنا نہیں آتے یا اپنے نام کا اسم اعظم نکالنا نہیں آتا تو کوئی بھی پرابلم والی بات نہیں ہے، میری ویڈیو اپلوڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پر لکھیں جا کر اسم اعظم نکالنے کا طریقہ یا اپنے نام کے عدد نکالنے کا طریقہ، اور آگے میرے چینل کا نام لکھیں، عاصم عنایت آفیشیل چینل، تو میری ویڈیو ٹاپ پر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ آپ نہ صرف اپنے نام کے عدد نکال پائیں گے بلکہ اس دنیا میں جس کے بھی نام کے عدد نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، اور کسی کا بھی اسم اعظم نکال کر اسے بتا سکتے ہیں، اتنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے نام کے عدد نکالیں گے۔ بالفرض آپ کے نام کے عدد نکلتے ہیں 110، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یا آپ کے نام کے عدد نکلتے ہیں 200، یا آپ کے نام کے عدد نکلتے ہیں 90، تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اپنے نام کے عدد کو۔ اس کے بعد آپ نے مشک اور زعفران اور عرق گلاب کو مکس کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ابال لینا ہے، اور جب اس کا کلر مکمل طور پر پانی میں آ جائے، وہ ابل جائے، اس کے بعد آپ نے اس کو چھان کے اس کی انک اور سیاہی کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ سمپل پیپر پر آپ نے 15 کے نشق کو تحریر کرنا ہے۔ 15 کا نشق تو آپ کو بنانا آتا ہی ہوگا، آتشی چال سے آپ 15 کے نشق کو بنائیں گے۔ اب میں جو ترتیب بتا رہا ہوں نا، اس ترتیب سے آپ نے 15 کے نشق کو تحریر کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جتنے آپ کے نام کے عدد ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں بنانے ہیں۔ اگر آپ کے نام کے عدد بالفرض 150 ہیں تو آپ اسے ڈیوائڈ کر لیں، دنوں میں ڈیوائڈ کر لیں۔ آپ اس کو 11 دن میں ڈیوائڈ کر لیں کہ میں روزانہ اتنے نقش لکھوں گا تو 11 دن کے اندر میرے 150 نقش کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یا آپ کے نام کے عدد اگر 90 ہیں تو میں اتنے دن تک لکھوں گا تو یہ 90 کا فگر میرا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنے نام کے عدد کے حساب سے جو نقش بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، جو پڑھنے کا بتاؤں گا، اس ترتیب سے آپ نے بنانا ہے، لیکن اپنے نام کے عدد کے حساب سے۔ اور کتنے دن میں بنانا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 3 دن میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 7 دن میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 11 دن میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 21 دن میں بھی بنا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ کتنی تعداد میں بنانا ہے اسے آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ میں روزانہ کتنی تعداد میں بناؤں گا تو 7 دن کے اندر، 11 دن کے اندر، 21 دن کے اندر یہ تعداد کمپلیٹ ہو جائے گی جو کہ میرے نام کے عدد کے حساب سے ہیں۔ میں اتنی تعداد میں 15 کے نشق کو بنا لوں گا۔ اب سب سے پہلے جب آپ 15 کے نشق کو بنانا شروع کریں گے تو آپ نے اپنا رخ کہاں رکھنا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں نا، اس میں آپ نے اپنے رخ کو چینج کرنا ہے۔ جب آپ پہلے دن 15 کے نشق کو بنا رہے ہوں گے، جو بھی تعداد آپ نے مقرر کی ہے اپنے لیے، تو آپ نے اپنا رخ قبلہ رخ رکھنا ہے، جس رخ پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب دوسرا دن آئے گا تو آپ نے اپنے رخ کو مشرق کی جانب کر لینا ہے۔ اب مشرق کی جانب رخ کر کے آپ 15 کے نشق کو تحریر کریں گے، جو ترتیب میں بتاؤں گا اور جو کچھ اس میں پڑھنے کا بتاؤں گا وہ بھی۔ تیسرے دن آپ شمال کی جانب رخ کر لیں گے اور اس طرف رخ کر کے لکھیں گے۔ چوتھے دن آپ جنوب کی جانب رخ کر لیں گے اور جنوب کی جانب رخ کر کے آپ نشق کو تحریر کریں گے، جو بھی تعداد آپ نے روز کی بنیاد پر مقرر کی ہے۔ اسی طرح سے ہر دن جب تک آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق 15 کے نشق کو نہیں لکھ لیتے ہیں، آپ نے ہر دن اپنے رخ کو چینج کرنا ہے۔ آج مغرب کی طرف کیا ہے تو کل مشرق کی طرف ہوگا،
پرسوں شمال کی جانب ہوگا، اس کے اگلے دن جنوب کی جانب ہوگا. اس طرح سے آپ سمت کو چینج کرتے رہیں گے. اب آپ جب نقش کو بنانا شروع کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، روزانہ کیا کرنا ہے، آپ کو جتنی بھی قرآن کی صورتیں یاد ہیں یا آیات یاد ہیں آپ اسے پڑھیں گے اور اصال ثواب کریں گے. ٹھیک ہے. اور اصال ثواب میں بالخصوص حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بالخصوص اصال ثواب کریں گے روز کی بنیاد پر. اور پھر جب آپ نقش کو بنانا شروع کریں گے نا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مسلسل پڑھنا ہے. یعنی اب جو آپ نقش تحریر کریں گے نا وہ بسم اللہ کے عمل کے ساتھ کریں گے. جتنی تعداد آپ نے روز کے لیے مقرر کی ہوگی، جیسے جیسے آپ نقش بناتے جائیں گے ویسے ویسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں گے، بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں گے، بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں گے، بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں گے جب تک آپ نقش بنا رہے ہوں گے. اب ہم جب بھی عمل کرتے ہیں نا تو ہم ظاہر سی بات ہے بخور کا استعمال کرتے ہیں یا خود اپنے لباس پر، اپنے ڈریس پر، یا ہم عطر کا استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ اس کو بنا رہے ہوں گے جو بھی تعداد ہے آپ کی نام کے عدد کے مطابق، تو آپ نے روزانہ 2 طرح کے عطر کو استعمال کرنا ہے، ایک موتیا کا اور ایک گلاب کا. گلاب کا عطر اور موتیا کے عطر کو آپ ایک ساتھ اپنے ہاتھوں پہ لگا کر اپنے جسم پر لگا لیں. اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ موتیا کا عطر اور گلاب کا عطر ہی آپ نے استعمال کرنا ہے جتنے دن بھی آپ نے مقرر کیے ہوئے ہیں اس عمل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اب بالفرض آپ کے نام کے عدد تھے 90، تو آپ نے یہ سوچا کہ میں 7 دن میں اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. تو ان 7 دنوں میں آپ روزانہ اپنے رخ کو بھی چینج کریں گے، روزانہ آپ گلاب کا اور موتیا کا عطر استعمال کریں گے. پیپر آپ نے ایسا استعمال کرنا ہے جس میں جو ہے وہ لکیر نہ ہو، جیسے ڈرائنگ کے پیپر ہوتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ کے پیپر ہوتے ہیں، سمپل پیپر جو ہوتے ہیں. اور مشک، زعفران اور عرق گلاب سے آپ نے نقش کو تحریر کرنا ہوگا. بحالت مجبوری اگر آپ کو مشک نہ مل سکے تو کم از کم زعفران اور عرق گلاب سے تو آپ سیاہی کو تیار کر ہی لیجئے گا. روزانہ آپ نقش بنائیں گے اور ان نقوش کو آپ حفاظت کے ساتھ رکھ دیں گے. جب آپ کا نقش کمپلیٹ ہو جائیں آپ کے نام کے عدد کے مطابق، تو پھر آپ نے ان تمام نقش کو جو کہ تحریر ہوں گے اسے آٹے میں سمو دیں. آٹے میں کر کے اس کو آپ کسی دریا میں بھی بہا سکتے ہیں، کسی سمندر میں بھی بہا سکتے ہیں، کسی بہتے ہوئے پانی میں بھی آپ بہا سکتے ہیں. اور اس کے بعد صبح اور شام ایک عدد نقش لازمی لکھیں اسی عمل کے ساتھ، بسم اللہ کے عمل کے ساتھ. اور وہ نقش جس کو بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اسپریچول ہیلر ہیں. ٹھیک ہے. کم از کم صبح اور شام آپ نے نقش کو ضرور تحریر کرنا ہے. کیسے تحریر کرنا ہے؟ اسی انک اور سیاہی سے جو آپ نے استعمال کی ہوئی ہے. جب آپ یہ عمل کرنے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ صدقہ ضرور دیجیے گا، کم از کم ایک مرغی کا صدقہ تو دے دیجیے گا. اور جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے، جب بھی آپ نے کسی بھی زندہ حلال جانور کا صدقہ دینا ہے، آپ چاہیں مرغی کا صدقہ دینا چاہیں مرغی کا صدقہ کر دیں، آپ چاہیں بکرے کا صدقہ کرنا چاہیں بکرے کا صدقہ کر دیں. حسب توفیق جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ترتیب تھی. انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس ترتیب پر عمل کریں گے وہ خود دیکھیں گے کہ جب وہ نقش کسی کو دیں گے اب دوبارہ سے اس عمل کو دہرانے کے بعد، تو ان کی نقش میں پہلے سے زیادہ طاقت اور تاثیر پیدا ہو جائے گی، پہلے سے زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی، پہلے سے زیادہ روحانیت پیدا ہو جائے گی. اس ترتیب سے 15 کے نقش کو بنائیں، بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.